إن الحمد لله والصلاة والسلام على الأشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیو ڈاٹ گرامر اور میں آپ سے مخاطب ہوں شاہد ملک۔ آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور آپ اس کو سننے کے بعد اپنی رائے کمنٹس میں دیجیے گا۔ اس کی ترتیب کچھ یوں ہوگی کہ ہم سورہ الفاتحہ سے شروع کریں گے اور انشاءاللہ ہم آگے چلتے جائیں گے، اور جس آیت مبارکہ میں کوئی خاص لفظ ہوگا اس ایک لفظ کے اوپر انشاءاللہ ہم تفصیلی بات کریں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں سورہ الفاتحہ کی آیت نمبر 1 سے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں پھر لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں شکر کے ساتھ اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا رب ہے۔ رب، اس کی تفصیل ہم جانیں گے۔ رب کا مادہ را با با اور یہ اسم ہے۔ اس کا ایک مطلب ہے پرورش کرنے والا، دوسرا مطلب ہے کفیل، تیسرا ہے جو مرکزی حیثیت رکھتا ہو، چوتھا مالک، اور پانچواں سرداری یعنی سردار، ذی اقتدار۔ چلیں اب باری باری ان سارے پوائنٹس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہے پرورش کرنے والا۔ پرورش کیسے ہوتی ہے؟ جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کرے کوئی، اس کی تربیت کرے، اس کی نشو و نما دے۔ سورہ الشعراء، اس کی آیات ہیں۔ حضرت ابراہیم اپنی قوم کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ میرے تو دشمن ہیں سارے کے سارے، سوائے میرا رب جو عالمین کا رب ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، پھر وہ میری رہنمائی کرتا ہے، والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، والذی یمیتنی، اور وہی مجھے مارے گا، ثم یحیین، پھر مجھے وہ زندگی دے گا، والذی اطمع ان یغفر لی، اور پھر میں اس سے یہ امید رکھتا ہوں کہ مجھے وہ میری مغفرت کر دے گا، کس بات میں؟ خطایتی، میری خطاؤں کو بخش دے گا، یوم الدین، قیامت کے دن۔ تو یہ ہے پرورش۔ اگر ہم اس لحاظ سے اس پرورش کی توقع اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے وہ ہمیں اس طرح پرورش کرے تو سمجھو کہ ہم نے اس کو اپنا رب بنایا ہے۔ دوسرا نمبر ہے کفیل، خبر گیری کرنے والا، دیکھ بھال اور اصلاح کا ذمہ دار۔ سورہ النساء کی آیت مبارکہ ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ ہاں، اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمان و زمین میں ہے، اور کارسازی یعنی وکالت کے لیے بس وہی کافی ہے۔ یعنی زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، اور ان ساری زمین و آسمان کی چیزوں کی تربیت اور پرورش اور ان کی کارسازی اسی طرح اللہ تعالیٰ اس سارے زمین و آسمان کی کفالت کر رہا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنا کفیل اللہ کو ہی بنانا چاہیے۔ اگلا نقطہ ہے جو مرکزی حیثیت رکھتا ہو۔ سورہ الزمر، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔
اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی جو اللہ کے بندے مسلمان ہیں، اللہ کو اللہ اپنا رب مانتے ہیں، الہ مانتے ہیں، وہ ان سے اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ کفر کریں، اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کر۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، آخرکار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ کفر کے بدلے میں شکر کا لفظ آیا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو یہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کا شکر گزار بندہ بنو۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، آخرکار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کرتے رہے ہو، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ اگلا نقطہ ہے مالک، یعنی زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، یہ تو ہم نے دیکھ لیا۔ سورہ قریش، اس میں اللہ نے فرمایا لإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ چونکہ قریش مانوس ہوئے یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے، لہٰذا ان کو چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو مانوس کیا، اللہ نے ان کے لیے یہ نظام رکھا تھا کہ وہ گرمی میں ایک طرف سفر کرتے، وہاں سے سامان لاتے، اور سردی میں دوسری طرف جاتے، وہاں سے سامان لاتے اور بیچتے۔ تو یہ اللہ نے ان کے لیے یہ سب کچھ بندوبست کر رکھا تھا، لہٰذا ان کو چاہیے، یعنی یہ مکہ کے جو لوگ ہیں ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا فرمایا۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو بتلا رہے ہیں کہ تمہیں اللہ نے ایک جگہ دی اور وہاں پہ اللہ کا گھر ہے، اور اس گھر کا مالک اللہ ہے، وہ رب ہے اس کا، اور وہی تمہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیتا ہے، اور تمہیں خوف سے بچا کر امن کی سکون کی زندگی اس نے تمہیں دے رکھی ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم کسی اور سے یہ توقع رکھیں کہ وہ ہمیں بھوک سے بچا کر ہمیں کھانے کو دے گا اور ہمیں خوف سے بچا کر امن کی زندگی دے گا، تو ہم نے اس کو اپنا رب بنا رکھا ہے۔ آخری نقطہ ہے سرداری ذی اقتدار، رہنما و پیشوا، یعنی اوپر سارے کے سارے جتنے بھی یہ پوائنٹس ہیں یہ اس میں کور ہو رہے ہیں۔ سورہ التوبہ کی آیت مبارکہ ہے اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحد لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ انہوں نے اپنے علماء و درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں یہود اور نصارہ کا ذکر ہے، اور یہود اور نصارہ جب اپنے دین سے ہٹے، اپنے انبیاء کی تعلیمات سے ہٹے، تو انہوں نے اپنے علماء کو ایک وہ درجہ دے دیا کہ جب علماء ان کو جو کہتے وہ وہی کچھ کرتے تھے، اور ان علماء نے نبی کے دین سے ہٹ کر اپنی روزی روٹی لگانے کے لیے، اپنے پیٹ بھرنے کے لیے لوگوں کو اللہ کے دین کے سوا دوسری طرف موڑا، اور اپنی منچائی اور لوگوں کی منچاہی کے مطابق ان کو فتوے دینے شروع کر دیے، اور ان کے حرام اور حلال کو تبدیل کر دیا، جیسے وہ چاہتے ویسے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ سب کرتے۔ پھر عوام نے ان علماء کی جتنی بھی باتیں تھیں ان کو حق اور سچ سمجھ کر ان کو قبول کیا۔ انہوں نے کسی چیز کو حرام کہا تو انہوں نے اس کو حرام مانا، کسی کو حلال کہا تو ان کو حلال مانا۔ اسی طرح آج اگر ہمارے ہاں کوئی ایسے یعنی پیشوا ہیں جو ہمارے دین سے ہٹ کر ہمیں فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ ایسا کر لو ویسا کر لو، تو گویا پھر ہم نے ان کو بھی اپنا رب بنایا ہوا ہے۔ تو رب کی خصوصیات میں یہ ہے کہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ اس میں سیکھا ہے، اس میں اگر ہم نے کسی اور کو اللہ کے سوا ان چیزوں کا مستحق کیا
تو سمجھے کہ ہم نے اس کو اپنا رب بنایا، جس طرح یہود اور نصارہ نے اپنے علماء کو، اپنے رہبانوں کو، اپنے احباروں کو رب بنا لیا تھا اور ان کی ہر بات کو مانتے تھے، تو پھر ہم نے بھی آج کے دور میں ایسا ہی کیا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں قرآن میں یہ اس لیے بتایا کہ وہ لوگ یہ کر کے برباد ہوئے، ہلاک ہوئے، تم ایسا نہ کرنا۔ آخر میں ہم دعا گو ہیں، اے اللہ ہمیں قرآن و سنت سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیرا۔